اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ہود شروع کرتے ہیں جی، آج 11واں سپارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر الا تعبدوا الا اللہ انی لکم منہ نذیر و بشیر۔ الف لام را، یہ وہ کتاب ہے جو محفوظ و مستحکم بنا دی گئی ہیں، جس کی آیتیں اور پھر ان کی وضاحت کر دی گئی ہے بڑے دانا اور ہر چیز سے باخبر کی طرف سے۔ اور یہ کتاب فرما رہی ہے اللہ تعبدوا الا اللہ، تو میں تمہیں کہتا ہوں اللہ کے حکم سے کہ تم عبادت نہ کرنا مگر اللہ کی، بے شک میں تمہیں اس کی طرف سے ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ متاعا حسنا الى اجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وان تولوا فاني اخاف عليكم عذاب يوم كبير۔ اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، پھر صدق دل سے متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف، وہ لطف اندوز کرے گا تمہیں زندگی کی راحتوں سے، اور مقرر میعاد تک وہ تمہیں اچھی طرح زندگی کی راحتوں سے مستفیض کرے گا اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والوں کو اس کی زیادہ نیکی کا اجر۔ اور اگر تم یوں ہی روح گردان رہے تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کا۔ بڑی واضح آیات ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ کتاب فرق کر دینے والی، ہر چیز کی وضاحت کر دینے والی ہے، اور اللہ کی عبادت کی جائے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ میں تمہیں خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہوں، یعنی عذاب سے، سختی کے، اور خوشخبری ان باتوں کی کہ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انعام ہونے والے ہیں اس کا بھی بتاتا ہوں۔ بار بار قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے، اور جو لوگ قرآن شریف پڑھتے ہیں، جن کو یہ توفیق ہو جائے اور وہ مسلمان بھی ہے، اسے کوئی چیز دوسری اپیل نہیں کرے گی، کوئی اور کتاب۔ باقی کتابوں کا اپنا چرچ ہوگا، لوگوں کو انٹرسٹ ہوگا اس میں، لیکن اگر آپ مذہب کو سیکھنا چاہتے ہیں، دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، آپ مشرب سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرآن شریف کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ملے گی کہ جناب آپ کہیں کہ یہ اس سے بہتر ہو گیا، یا میں بات وضاحت ہو گئی، اس سے زیادہ خوبصورت بات نہیں ملے گی۔ اس کے اندر پیٹ ایک ہی چیز ہے، عام انسان بن جاؤ، بس ختم ہو گئی بات، دوسری بات ہی کوئی نہیں، کوئی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، عام انسان بن جاؤ، جیسے تمہیں بنایا ویسے بن جاؤ۔ تم کمزور ہو، تم بہکتے ہو، تم بھٹکتے ہو، تم برائی کرتے ہو، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، ہم تمہیں اس کا اجر دیتے ہیں، ہم کبھی سزا بھی دے دیتے ہیں، ہم کبھی تمہیں روکتے ہیں، سختی کرتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے ایک سربراہ جو ہوتا ہے، ایک رہنما جو ہوتا ہے، وہ اپنے ماننے والوں کو، اپنے فالوورز کو سختی سے بعض دفعہ روکتا ہے، کسی کام سے، برے کام سے روکتا ہے کہ آگے نقصان ہے، میں تمہیں کرنے نہیں دوں گا، سخت ہاتھ سے روک لیتا ہے کہ آگے بھائی کھائیے گہری، میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا، اس میں گرو گے، اس میں تمہارا کوئی جناب نتیجہ نہیں ہے، اس میں بہت برا انجام۔ تو وہ ادھر سختی کی جاتی ہے، سخت ریسٹرکشنز لگا دی جاتی ہیں، چیک پوسٹ بنا دی جاتی ہے، پابندی لگا دی جاتی ہے، گن مین کھڑے کر دیے جاتے ہیں کہ آگے جانے کے لیے آگے راستہ بند کر دیا گیا ہے، خاردار تارے لگا دی جاتے ہیں۔ یہ ظلم کا یا غصے کا اظہار نہیں ہوتا، یہ محبت کا اور لگاوٹ کا اظہار ہوتا ہے کہ آپ کو محفوظ کیا جا رہا ہے کہ آپ ابھی بڑے نقصان میں نہ جائیں، ابھی چھوٹی سختی جھیلیں، آپ لمبے راستے سے چلے جاؤ، گھوم جاؤ، ریٹرن کر جاؤ، واپس مڑ جاؤ، لیکن اگر تم اسی راستے پر چلتے رہے تو یہ تو گہری کھائی ہے، کھڈا ہے، اور یہ تمہارے لیے فنا کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے۔ اسی طرح گناہوں کا راستہ ہے، برائی کا راستہ، گناہ کا راستہ، یہ فزکس سے بھی بالکل، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جتنی سائنس کی شاخیں ہیں، اگر آپ برائی کے راستے دیکھیں گے تو یہ آپ کو بالکل پتہ چل جائے گا کہ یہ سائنس کے حساب سے بھی نقصان دہ چیزیں ہیں ساری۔ آپ ایون جب کسی کے خلاف ایجیٹیٹ کرتے ہیں، غصے کا اظہار کرتے ہیں، سختی کرتے ہیں، تو آپ کے اندر سے نیگیٹو وائبز آنی شروع ہو جاتی ہیں، منفی سوچ اور جو نیگیٹو امپریشن ہے آپ کا، وہ آپ کی ہیلتھ کو خراب کرتا ہے، آپ کی صحت کو، آپ کے اندر ایک عجیب تباہ کن کیمیکل پیدا ہونا شروع کر دیتا ہے، جس میں آپ اینزائٹی کا شکار ہوتے ہیں، آپ کینسر کا شکار ہو سکتے ہیں، اگر آپ بہت زیادہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں، بہت زیادہ اوور اسٹریس لیتے ہیں، یا بہت زیادہ وہ غصہ آتا ہے، تکلیف دہ ماحول ہے، تو آپ تھوڑے ہی دن میں آپ دیکھیں گے کینسر کی گٹھیاں آپ میں بننی شروع ہو جائیں،
آپ کے دماغ میں پھٹنا شروع ہو جائے گا، وہ برین ہیمریج کی طرف چلے جائے، یعنی فزیکل ڈیمیج ہے آپ کا، اور پھر آپ کو غصہ کرنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ یہ بڑا مسئلہ، عادی ہو جاتا ہے آدمی ایسی ایکٹیویٹیز کا، ہر برائی کا انسان جلدی عادی ہوتا ہے، اچھائی کا بھی عادی ہو جاتا ہے، برے کاموں کی عادت پڑ جاتی ہے، اور کچھ برے کام ایسے جن کی عادت ایسی پڑتی ہے کہ آپ وہ عادت چھوڑ نہیں سکتے، جیسے شراب ہے، جیسے جوا ہے، جیسے لواطت ہے۔ بدکاری تو ہے، لیکن لواطت ایک ایسا گناہ ہے کہ آپ اس کے جب ایڈکٹ ہو جاتے ہیں تو آپ یہ گناہ چھوڑتے ہیں۔ آپ کی سزا پھر سنسار کرنا ہے، وہ آپ کی سزا 100 کوڑے نہیں ہے، 100 کوڑے نہیں۔ شراب کی ایسی ام الخبائث ہے، آپ ایک دفعہ لت لگا لیں گے اور آپ اس کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہوں گے، اور آپ اس کے لیے لاجکس تلاش کریں گے کہ یہ حرام ہی نہیں، میں نے اتنی پی نہیں، میں نے آدھی پی اور چھوڑ دی، مجھے نشہ ہوتا ہی نہیں۔ میں نے کئی شرابی اپنی آنکھ سے دیکھے ہیں، اور میں نے سامنے شراب پیتے ہوئے میں نے دیکھے، بالکل سامنے بیٹھ کر، آپ نے بھی دیکھے ہو، اور ان کا ایک ہی دعویٰ ہوتا ہے، سانو نہیں چڑھ دی، ابھی جتنی کو مرضی پی لے، سانو نہیں چڑھ دی، اور وہ ٹن ہوئے ہوتے ہیں اس وقت، وہ ہوش میں نہیں ہوتے۔ آپ کہیں کھڑے ہو کر وہاں تک چل کے دکھاؤ، وہ نالے میں گرنا شروع ہو جائیں گے، ٹھپ 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 گر، لیکن وہ ساتھ ہی دعوے دار ہے کہ مجھے نشہ ہوا نہیں، میں نے اتنی پی ہی نہیں، میں اتنی پیتا ہی نہیں۔ یہ ایک ایسا امپریشن، یہ ایک ایسی فطرت اور جبلت ہے انسان جو پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ برائی کرتا ہے اور برائی کو برائی مانتا نہیں، جرم کو جرم ماننے سے انکاری ہو جاتا ہے، غلط کو غلط کہنے سے انکاری۔ اور ابھی وہ کل لگی ہوئی تھی ویڈیو اور بھری پڑی ہے روز، آپ دیکھیں کہ ایک بچے نے، چھوٹے ہوگا 13-14 سال کا بچہ، اب وہ آئس کا شکار ہو گیا نشے کا، اور اس نے ماں کو اور خالہ کو مار ڈالا، قتل کر دیا، تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ ہوش میں آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو دونوں عورتیں مر گئیں، پتہ نہیں کوئی ڈنڈا مارا کہ چھری ماری، کیا مارا، مار گئی دونوں عورتیں۔ اب وہ پولیس آئی، پکڑ لیا، محلے والوں نے دیکھا، وہ دیکھا کہ بچے نے تو گڑبڑ کر دی۔ اب وہ پکڑا تو وہ بچے کو پتہ ہی نہیں، کہتے ہیں مجھے یاد ہی کچھ نہیں، میں تو نشے میں تھا۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ نشے اسی لیے منع کر دیے گئے، ریسٹرکشن اس لیے لگائی جاتی ہیں کہ آپ نشہ کریں گے، آپ کو ہوش ہی نہیں رہے گا، آپ اپنے آپ کو کھو دیں گے، آپ اپنا اصل کھو دیں گے، اور آپ برائی کو اچھائی ماننا شروع کر دیں گے کہ آپ نے اصولی کام کیا ہے۔ ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ ریسٹرکٹ کرتا ہے، انسان کو منع کرتا ہے۔ اور بشیر و نذیر بھی ایسی ہی بات ہے کہ میں تمہیں ڈرانے والا ہوں اللہ کی سختی سے، نذیر اور خوشخبری دینے والا ہوں کہ اگر تم سیدھے راستے پر آتے ہو تو تمہارے کندھے ہلکے ہو جائیں گے، تمہاری پریشانی ہے ہی کوئی نہیں، تم کسی نشے کی لت میں گرفتار نہیں ہو، تم کسی کے اسیر نہیں ہو، تم اپنا آپ چھوڑتے نہیں ہو، تمہارے سے بہتر آدمی کون ہوگا، تمہارے سے آگے ہوگا کون؟ تو اول سے آگے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جاؤ گے اور اپنی کامیابی کے راستے کھولتے جاؤ گے۔ جو آپ بندگان خدا، صوفیہ کرام اور متعدد صحابہ کرام کی سوانح عمری پڑھتے ہیں، خدا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری پڑھتے ہیں، تو آپ دیکھیں کہ وہ کتنے کامیاب کامران تھے، کہ کسی چیز سے مرعوب نہیں تھے، کسی چیز سے امپریس نہیں تھے، ماں سوا اللہ کی ذات، اللہ کے راستے کسی چیز سے مرعوب نہیں تھے، نہ دشمن کے خوف سے، نہ منافقوں کے خطرے سے، نہ بھوک سے، نہ پیاس سے، نہ گرمی سے، نہ سردی سے، نہ بیماری سے، نہ دکھ سے، نہ تکلیف سے، نہ یہ آپس کے قریبی رشتہ داروں کی موت اور حیات سے، ہر چیز سے بیلنس ہو گئی تھی، ہر چیز، کوئی چیز انہیں اب تنگ کرنے والی رہ نہیں گئی، بیلنس ہو۔ تو کتنی کامیاب زندگی، کتنی شاندار، یعنی اسی دنیا میں جنت، اسی دنیا میں کامیابی اتنی بڑی۔ ہاں، وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ اور یہ کہ مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، صدق کے دل سے متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف، وہ تمہیں دنیا کی راتوں سے لطف اندوز کرے گا کچھ عرصے تک، إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقررہ وقت تک، اور عطا کرے گا ہر زیادہ نیکی کرنے والے کو اس کی نیکی زیادہ، اس کا اجر۔ اور اگر تم یوں ہی راستے سے ہٹتے رہے تو میں اندیشہ کرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب سے، کہ چھوٹی چھوٹی آزمائشیں، چھوٹی چھوٹی سختیاں انسان کو ڈرانے کے لیے تو آتی رہتی ہیں، وہ پھر بھی اگر نہیں مانتا تو پھر بڑی سختی، بڑا عذاب، بڑا امتحان جس سے وہ بھاگ نہ سکے، آخر پھر وہ آ کر رہے گا۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ، لوٹ کر تو تمہیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور تم یاد رکھو وہ ہر چیز پر زبردست قدرت رکھتا ہے۔
الا انہم یسنون صدورہم لیستخفوا منہ، خبردار سنو، یہ دورہ کر رہے ہیں اپنے سینوں کو جیسے یہ چھپا لیں گے اپنے سینوں کے راز اللہ کے مقابلے میں. الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. خبردار سن لو، تم خوب اوڑھنیاں اوڑھ کر بیٹھ جاؤ، خوب لپیٹ لو لباس کے اوپر لباس، کپڑے کے اوپر کپڑا، پردے کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کر لو، لیکن یعلم ما یسرون وما یعلنون، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو اعلانیہ کہتے ہو. انہ علیم بذات الصدور، وہ تو دلوں کے راز جاننے والا ہے. تم کسی کنڈیشن میں، کسی حال میں، کسی جھب میں، کسی ڈھب میں تم اللہ سے چھپ نہیں سکتے، وہ جانتا ہے اچھی طرح. وما من دابۃ فی الارض الا علی رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین. اور کوئی جاندار روئے ارض پر نہیں مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق، وہ جانتا ہے اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو اور اس کے امانت رکھے جانے کی جگہ کو. یہ ہر چیز روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے بالکل کھلا چیلنج کیا کہ زمین میں پھرنے چلنے پھرنے والی چیز کائناتوں میں، اب یہ تو زمین تو مراد یہ ہے کہ تم جہاں رہتے ہو، یہ انسان دنیا میں زمین پہ ہی رہتا ہے ظاہر ہے، اور کہاں رہتا ہے. یہ باقی کائناتیں جو ایکسپلور ہو رہی ہیں تو آج کی بات ہے، تو نئے نئے پلانٹس اور نئے نئے سیارے ستارے ایکسپلور ہو رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں بھی حیات ہوگی، تو ہوگی. ہم اسی کو اس پر رہتے ہیں. ہماری جو لمیٹیشنز ہیں وہ اس زمین سے ریلیٹڈ ہے. اس زمین سے ہم منسوب ہیں، یہیں سے اٹھائے جاتے ہیں، یہیں دفنائے جاتے ہیں، ہم اسی سے منسوب ہیں. یہی ہمارا انجام ہے، یہی ہمارا اختتام ہے، یہیں سے ہمیں آگے جنتوں کی طرف جو ہے یا دوزخ کی طرف جنہیں جانا ہے وہ جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ جب بات کرتا ہے تو زمین کی بات کرتا ہے اور آسمانوں کی بات کرتا ہے. باقی کائناتوں کو اتنا تفصیل سے ڈسکس نہیں کیا جاتا. قرآن شریف میں ذکر ہے کہ بے شمار کائناتیں ہیں، بے شمار احوال ہیں، بے شمار چیزیں جو تمہاری سوچ سے باہر ہیں، تمہارے احاطے سے باہر ہیں، تم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کی قدرت کو جان نہیں سکتے. بہت طویل اور لامتناہی ہے، ہماری قدرتیں ختم نہیں ہوتی. یہ بالکل تفصیل کے ساتھ قرآن شریف. لیکن چونکہ تم دنیا کے باسی ہو زمین کے، تو ہم تمہارے سے زمین کی بات کر رہے ہیں، ہم تم سے آسمانوں کی بات نہیں کر رہے. ہم تمہیں آسمانوں کے حوالے دے دیتے ہیں، ہم تمہیں بہت ساری کائناتوں کی کچھ جھلکیاں دے دیتے ہیں، فلکیات کی جھلکیاں دے دیتے ہیں، کائناتوں کی جھلکیاں دے دیتے ہیں. لیکن چونکہ تم باسی زمین کو ہو اس لیے تفصیل ہم تمہیں زمین سے متعلق کرتے ہیں. کلن فی کتاب مبین، ہم کھلی روشن کتاب میں لکھ رکھا ہے، سارا معاملہ ہمارے علم میں ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ. اب اسی آیت سے ریلیٹڈ یہ معاملہ ہے. وہی بابرکت ذات ہے جس نے آسمانوں کو بنایا اور زمین کو بنایا فی ستۃ ایام، 6 دن. اب بالکل وہی بات ہے کہ آسمانوں کو بنانے سے مراد یہی کہ کل کائناتیں جو بنائی گئی ہیں وہ تمام معاملات اور انسان کی سوچ سمجھ سے بات. اب ایسا ہی ہے بالکل. اب جیسے ہم پرانے اگر آج سے 100 سال 70 سال 80 سال پرانا عقیدہ دیکھ لیں تو ہم سمجھتے تھے کہ زمین ایک پلیٹ کی طرح بچھی ہوئی ہے، چٹیل میدان، اور آسمان ایک ایسے اس کے اوپر ایک چھت کھڑی ہے، ایک چھت کھڑی ایسے بالکل سپاٹ چھت. اور جو علماء حضرات تھے، مولوی اور یہ بدھ مت ایون، یہ ان کے اسٹوپرز دیکھیں آپ وہ دیکھیں گے 1 2 3 4 5 6 7، وہ 7 لیئرز کا انہوں نے ایک اسٹوپا بنایا ہوتا ہے کہ یہ 7 آسمان ہے اور اس کے اوپر بھگوان ہے. طے ہے اسٹوری بائی اسٹوری وہ بنا ہوا ہے. اسی طرح ہمارے علماء نے بھی یہ لیا اس کو، ہمارے علماء نے بھی ایسے ہی کہ یہ آسمان ختم ہو رہا ہے جو نظر آ رہا ہے، اس کے وہ دروازے سے کھٹکیں گے اور دوسرا دروازہ کھل جائے گا، اس سے آپ اور اوپر چڑھ دیں گے، اس سے اوپر چڑھ جائیں گے، اوپر چڑھتے جائیں گے اور آپ آخر عرش مولا تک پہنچ جائیں گے. اسٹوری اور اسٹوری طے بطے بچھا ہوا. اسی طرح 7 آسمان. اب یہ وہ باتیں ہیں جو متس ہیں. متس آپ کے عقیدے اور حسن عقیدہ یا ضعیف الاعتقادی ہوتی ہے. آپ خود ایک تصویر کشی کر لیتے ہیں اور وسیع کائنات کو لمیٹیشن میں لے آتے ہیں، محدود کر دیتے ہیں کہ جی تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے اور ہماری بات میں ایک چسکا آ جائے. جو کہ واہ اب وضاحت ہو گئی آسمانوں کی. 7 آسمان طے بتائے ہم نے بنائے، مولوی نے بتا دیا، عالم نے بتا دیا، یا پھر باطنی صوفی نے تو بتا ہی دیا کیونکہ وہ تو آسمانوں کی سیر کر کے آ گیا ہوتا ہے. باطنی صوفی تو سالہ ہواؤں میں اڑ رہا ہوتا ہے، وہ تو کیا ہوتا ہے عرش مولا تک.
وہ تو فرشتوں سے مل ملا گیا ہوتا ہے بڑے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اکثر جاتا ہے طرح کمال کے لوگ ہوتے ہیں. تو یہ وہاں پہ مل ملا کے فرشتوں سے، کبھی اسرائیل علیہ السلام سے، کبھی جبرائیل علیہ السلام سے، کبھی نبیوں سے مل رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی جنت جا رہا ہے، کبھی دوزخ. ان کا آنا جانا لگا رہتا ہے. یہ بڑے روحانی لوگ ہوتے ہیں، ان کی پرواز بڑی کمال کے لوگ ہوتے ہیں بھائی، بہت اچھے ہوتے ہیں. ہم تو وہ ہے نہیں، ہم تو عام آدمی ہیں. تو میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنا عرش جو ہے وہ متمکن کیا پانی پر. اب یہ بات اگر آپ تصویر بناتے ہیں، ایک فوٹوگراف بنایا آپ، اکثر لوگ فوٹوگراف کرتے ہیں نا. اب اس کو فوٹوگراف کریں، آپ اس کو پینٹ کریں. 7 آسمان ہیں اور تہ بتہ بنائے ہیں، اور 6 دن میں زمین ڈیولپ ہو گئی ہے. زمین مرکز کی صورت اختیار کر لی، سب سے بڑا گلوب آپ زمین کا بنائیں گے، جسٹ بیکاز اسی میں پانی ہے. جہاں پہ عرش بچھانا ہے، آپ نے عرش بچھانا ہے پانی پہ، تو پانی خلا میں تو ہے نہیں. پانی کہاں ہے؟ خلا میں نہیں ہے، زمین پر ہے. تو آپ وہ عرش بچھانے کے لیے زمین کو مرکز کی حیثیت دیں گے. یہاں اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں اور ایک تخت بچھا ہوا ہے، اور تخت کے اوپر ایک بہت لہیم شہین خوبصورت خوبرو لمبی داڑھی والا، یا ایک پنڈت نما، یا ایک آدی مانو ٹائپ، جیسے آپ وہ دیکھتے ہیں شیو جی کی مورتی، وہ کہتے ہیں یہی بھگوان ہے انفیکٹ. اور یہی ہمالیہ، اس ہمالیہ کے اندر یہ بیٹھے ہیں اس طرح، اور یہ ان کی جٹائیں ہیں، لمبے لمبے بال ہو گئے، اور اسی سے دریا سمندر نکل رہا ہے. تو آپ اس طرح کی تصویر کشی کر لیں گے، اور مسلمانوں کو کہیں گے تو وہ بھی کچھ ایسا ہی بنا کر دے گا. مرکز آپ کی ارتھ ہو جائے گی، اور باقی گرد اس کے چکر لگا رہے ہیں. چھوٹا سا سورج ہوگا، گھوم رہا ہے اس کے گرد، اور چاند اور ستارے اور باقی گرد اس کے گرد چکر لگا رہے ہیں. آپ کا سینٹر پوائنٹ جو ہے وہ زمین ہے، اور 1 2 3 4 5 6 7 آسمان بنے ہیں، اور پانی کے اوپر ایک تخت بچھا ہوا ہے، اور اس پہ بادشاہ بیٹھا ہے. بالکل ایسے ہی تصویر. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو ان اتھینٹک کتابوں سے بتا رہا ہوں جو آج سے لگ بھگ 100 سال پہلے تک تو بالکل کھلی رہا ہے. 80 سال 70 سال 50 سال پہلے تک کی بکس کتابیں، مولوی کا عقیدہ یہی تھا. اس کے اوپر بادشاہوں کا بھی عقیدہ تھا. بادشاہوں کو بتانے والا بھی ایسی بیربل اور 2 پیادہ ٹائپ کے 2 روپے والے لوگ، کہانی گڑھ، انہوں نے کہانی گڑھی. آپ نے سنا ہوگا تاج محل سنا. تاج محل کو آپ غور سے دیکھیں، ایک بڑا ڈایامیٹر، کئی ایکڑ کے اوپر چکور سا دائرہ، باغات، نہریں بہہ رہی ہیں، بیچ میں ایک تخت کی جگہ پر تاج محل ہے، اور وہ پانی پر ہے. یو نو دیٹ، پانی پر ہے، نیچے پانی ہے اس کو پانی کی بیس سے اٹھایا گیا. بالکل وہی تصویر جو آپ دیکھتے ہیں یہاں کہ بادشاہ کا تخت ہے، اور چونکہ یہ ذل الہی ہے، بادشاہ جو ہے وہ ذل الہی ہے جی، ہی از دا شیڈو آف گاڈ. تو وہ وہاں بیٹھے گے بادشاہ سلامت. وہ وہاں بیٹھے نہیں، ان کی ایک بیگم بیٹھ گئی وہاں پہ، وہ بھی مر گئے. اب یہ بھی خود مرنا چاہتے تھے وہاں، لیکن ان کا دربار بازار کہیں اور بنا. تو مقصد بات کرنے کا کہ اس طرح کی ہوئی. پھر اورنگ آباد چلے جائیں تو سیم آپ کو یہی چیز مل جائے گی. آپ شالامار باغ چل جائیں، سیم چیز مل جائے گی. بیچ میں ایک باغ ہے، چاروں طرف اس طرح سے وہ لہلاتے کھیت اور دریا ہیں، اور پانی کے راستے بنے ہوئے کہ اس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لہلاتے کھیت ہیں، باغ ہیں، اور ایک عرش کے اوپر، ایک عرش پہ پانی کے اوپر ایک تخت بچھا ہوا ہے. وہ آپ کو مل جائے گا، وہ بارادری مل جائے گی. یہ بالکل اس کو تصویر کشی کرتے تھے، بناتے تھے. اور ایرانی کلچر تو اس سے بہت آگے ہے. انہوں نے تو وہ خوبصورت بنایا کہ آپ جا کے دیکھیں گے حیران رہ جائیں گے. آج بھی حضرت عباس علمدار کا مزار دیکھ لیں آپ، اور ادھر چلے جائیں حضرت امام رضا کا مزار، آپ کو یہی صورت دوبارہ مل جائے گی. یہی صورت مرکز کی حیثیت وہ دے دیں گے دربار کو، مزار کو، روضہ مبارک کو، اور ساتھ کو پانی کا انتظام کریں گے، اور پانی طواف کر رہا ہے، چکر لگا رہا ہے، اور ساتھ درخت پودے لگے ہوئے، جنت کا ماحول بنا ہے. وہ تصویر کشی کر لیتا ہے انسان. اس کو لمیٹائز کرتے ہیں، اس کو محدود کرتے ہیں. یہ ہم نے جان لیا ہے، یہ ہم نے مان لیا ہے، اور آپ جان سکتے نہیں، مان سکتے نہیں. جب یہ جھوٹ پکڑا جاتا ہے تو آپ دم دبا کے بھاگتے ہیں، یہ کیا ہو گیا، اور پھر غصہ کرتے ہیں ان کے ماننے والے کہ یار اصل بات نہیں، ہم تمہارا سر پھوڑ دیں گے، بلکہ ہم تمہیں زندہ جلا دیں گے، ہم تمہارا گھر جلا دیں گے. تم منافق ہو، تم گستاخ رسول ہو، تم گستاخ صحابہ ہو، تم گستاخ اہل بیت. ایسی کیسی تمہاری. اب آپ تصویر دکھائیں گے نا کہ بھائی آپ نے اللہ کی قدرت کو اتنا چھوٹا سا کر دیا ہے. ابھی آپ جب سائنس کو ریسرچ کریں گے، اسٹڈی کریں گے، پتہ چلے گا زمین تو مرکز ہے ہی نہیں. زمین تو مرکز ہی نہیں ہے. یہ تو ملکی وے میں ہی نہ ہونے برابر ہے. یہ تو دکھائی ہی نہیں دیتی. یہ جو سورج اتنا بڑا چمک رہا ہے، یہ اس میں نہ ہونے برابر ہے. اس میں تو کروڑوں اور سورج ہیں، اربوں خربوں سورج ہیں، اور اس سے بہت بڑے ہیں.
اور ملکی وے سے بہت اربوں خربوں بڑی گلیکسیز موجود ہیں. اس سے بہت بڑی اینڈرومیڈا ہے، اس سے بہت بڑی گلیکسی ہے جس کے اندر خربوں پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں سورج ہیں اور کتنے پتہ نہیں سسٹم ہیں، اور ان کے سولر سسٹم علیحدہ ہوں، پتہ نہیں کتنے پلانٹس ان کے اندر گھوم رہے ہیں، گردش کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے. اور یہ جو سارا جو آپ نون اور ویزیبل جتنا دیکھتے ہیں یہ بھی بس 0.3% ہے جو ویزیبل ہے، باقی ہے ڈارک میٹر جس میں کچھ نہیں ہے اور آپ جانتے ہی نہیں کہ اس میں کیا ہے. اور ہو سکتا ہے اس میں بہت بڑے بڑے پلانٹ ہوں جو صرف اس لیے نظر نہیں آ رہے کہ وہاں پہ کوئی اسٹار کی روشنی نہیں جا رہی کسی ستارے کی، نان لومینس چیزیں، اور بھی روشنی جائے گی تو وہ ویزیبل ہوں گے. وہ کیونکہ انہوں نے وہ دوسری انفرا ریڈ لائٹ سے دیکھا نا، تو بے حساب ہی ستارے جو سیارے نظر ہی نہیں آ رہے. سورج کی روشنی پڑتی ہے تو آپ نظر آتے ہیں نا، جب سورج کی روشنی پڑتی نہیں آپ اندھیرے میں، اور کوئی بڑے بڑے سیارے ہوں گے گھوم رہے ہیں. اور سورج چیز کیا بیچارہ، وہ تو اتنا بندو سے رہ گیا، اس سے تو 1000 کروڑوں گنا بڑے سورج. اب یہ اتنی وسعت ہے، اتنی وسعت اور اتنی بڑی وسعت ہے، اور اس کو بنانے والے کو آپ نے لمٹ کر دیا کہ جی ایک تخت پہ بیٹھا وہ زمین کے اوپر بیٹھا، کیونکہ آپ نے یہاں سے پڑھ لیا اور آپ کو ایک کلو مل گیا، آپ نے تصویر کشی کر لی. میں آپ کو مزے کی بات سناتا ہوں، مرچیں بڑی لگے گی سننے والے کو، میں لوگ مزے کی بات سنانے لگا ہوں. آپ نے مندروں میں، مسجدوں میں، درباروں میں چراغ جلتے دیکھے؟ آپ کو پتہ کہاں سے آئیں گے؟ اور طاق بنے ہوئے دیکھیں، آپ طاق بنے دیکھیں. پہنچ گئے آپ کہاں پہنچا رہا ہوں میں آپ کو؟ سورہ نور پہ پہنچا رہا ہوں. سورہ نور میں لکھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ایک ایسی ہے جو ایک طاق میں ایک چراغ رکھا ہے جس میں زیتون کا تیل بھرا، اور یوں جلاؤ اور یوں جل جائے گا. آگ نہ لگاؤ تو جلنے کو تیار. اتنا پیور، نور علی نور. اس کو ڈراماٹائز کر کے، اس کو فوٹوگراف کر کے انہوں نے چراغ لگا دیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا عنصر ہے، یہ پرتو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کا. کمال لوگ ہیں، آیا مطلب یہ اسی لیے آپ درباروں میں چراغ جلاتے اور کیا کرتے ہیں اس سے. اچھا کچھ عقیدے کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں چراغ جلانا نہیں چاہیے اور اگربتی نہیں جلانی چاہیے کیونکہ یہ آگ ہے اور یہ ہندو جلاتے ہیں، تو الگ سے ٹاپک ہے. لیکن شروع یہ یہاں سے طاق لگانا ہوگا کیونکہ آپ کو وہاں سے کلو مل گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا یہ متشابہات ہیں، اصل بات متشابہات ہیں، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تمہاری سمجھدانی سے بہت آگے کی بات ہے. ہم نے تمہیں بتا دیا ہے، اشارہ دے دیا ہے، لیکن چونکہ متشابہات ہیں، تشبیہات ہیں، مثالیں ہیں، ہم تمہیں یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ایمانیات ہیں. ایمان لے آؤ نہیں تو تم کفر پہ آ جاؤ گے، دائرہ اسلام سے خارج ہو ورنہ اسے مانو. براہ راست اس طرح کی آیتیں آپ کو مثالیں دیتی ہیں. آپ ایک کو سمجھنے میں زندگیاں ضائع نہیں کرتے. قرآن شریف کا فیصلہ ہے کہ یہ لوگ پہلے جب ہم نے ان کو مثالیں دی ہیں، ان نے اس کو عقیدہ اور ایمان بنایا اور ذلیل ہوئے اور تباہ ہوئے. جو عقائد تھے اور حدود اللہ تھی، جو اہم کیے جانے کے لائق باتیں تھیں، انہیں چھوڑ دیا سارا، انہیں چھوڑ دیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنی شان بتائی ہے، اور یہ اس کی شان اور اس کی ذات ہی جانتی ہے کہ یہ کتنی وسعت ہے اور کس پانی کی بات ہو رہی ہے اور یہ کہاں ہے. ابھی میں ریسرچ دیکھ رہا تھا، وہ بالکل اتھینٹک ریسرچ ہے کہ اس زمین کے گلوب کے اوپر جتنا سمندر ہے اس کو تقریباً 24% ایکسپلور کیا گیا ہے. ابھی 24% سمندروں کو ایکسپلور کر لیا کہ یہ تقریباً اس کے نیچے ڈیپتھ کتنی ہے ڈھونڈ لیا. اور مزے کی بات ہے کہ اس سمندر سے انتہائی، ان 5 سمندروں سے انتہائی بڑا سمندر زمین کے اندر ہے. زمین کی کھدائی کریں تو اس میں بہت بڑا سمندر پار ہے، بہت گہرا، جس کو اتھینٹک پروف کر لیا گیا ہے. کچھ ٹینسز کے اندر جا کر دیکھا گیا ہے کہ وہ سمندر کے اندر نیچے جو بہنے والا ہے، جو ایکسپلور ہی نہیں ہوا آج تک، پتہ نہیں کس پانی کی اور کہاں. اور کائنات میں اگر یہ پانی آیا ہے زمین کے چھوٹے سے گلوب پر، پانی آیا کہیں سے، بڑی کروڑوں لاکھوں کروڑوں سال یہاں بارشیں ہوتی رہی ہیں اور پانی کے کچھ ذخیرے یہاں پہنچائے گئے، تو وہ کتنے بڑے سورس سے پہنچائے گئے اور وہ کتنا بڑا منبع ہوگا اور وہ پانی کہاں ہوگا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. اب وہ پانی پر بیٹھنے والا اللہ میاں نہیں. میں آپ کو بڑا واضح بتا رہا ہوں. آپ کہیں گے لکھا ہوا ہے تو بھائی کیا مطلب ہے؟ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں متشابہات. آپ یہ پانی پہ اللہ میاں بٹھانا بند کر دیں. اب اس سے پہلے کی ایک مثال اور ہے ہندوؤں میں. یہ جو زمین ہے، یہ ارتھ ہے، یہ پرتھوی ہے ہماری، یہ ایک گائے نے اپنے سینگ پر اٹھا رکھی ہے اور وہ گائے سینگ بدلتی ہے تو زلزلہ آتا ہے، ٹماٹم ٹماٹم ٹماٹم. اور یہ گائے کدھر کھڑی ہے؟ ایک مچھلی پر کھڑی ہے، اور مچھلی کہاں ہے؟ پانی پر. پھر تان کہاں ٹوٹتی ہے؟ پانی پہ. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور مزے کی بات اور بتاؤں، اس سے بھی مزے کی، قصص الانبیاء میں بھی زمین کی ہسٹری لکھی ہوئی ہے. قصص الانبیاء سنی ہے آپ نے؟ کبھی پڑھی ہے؟ ہاں پڑھیے گا.
اس میں لکھا ہوا، کیونکہ وہ بین ہی آئی وٹنسز نے لکھی ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ جو رہے نا بالکل، اور وہاں وہ ان کی پتہ نہیں ویڈیو بناتے رہیں، کیا کرتے رہیں اور ٹک ٹاک پہ اپلوڈ کرتے رہیں، وہ ان کی آنکھوں دیکھا حال ہے قصص الانبیاء۔ اس کے اندر آپ کو بہت کمال کی چیزیں وہ ملے گی، ماورائی کے آتے ہیں یار مزہ، فیری ٹیلز۔ اس کے اندر ایک آدمی ملے گا اوج بن انق، اوج بن انق سنا ہے آپ نے نام؟ یہ بڑا نام ہے، یہ اتنا لمبا آدمی تھا، اتنا بڑا آدمی تھا کہ یہ سمندر میں یوں ڈالتا تھا ہاتھ، مچھلی پکڑتا تھا اور سورج میں گرم کر کے پکا کے کھا لیتا تھا۔ پتہ نہیں کتنا لمبا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کی بات ہے یہ، تو یہ لوگوں کو کھانا شروع ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بہت کھاتا ہے بھائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے اچھل کر اس کو نیزہ مارا تو اس کے پیر کے ٹخنے میں لگا جا کر، then he died۔ موسیٰ علیہ السلام بھی بڑے لمبے چوڑے تھے، تو آپ کو قصص الانبیاء میں اس طرح کی کہانیاں مل جائیں گی۔ اور بھائی ایک کسی کو خواب ہی آیا ہوگا، وہ بڑے بڑے خوابوں والے ہیں، وہ اس کو ڈسکس کریں، تو آپ خوابوں میں نہیں رہتے، اللہ تعالیٰ تشبیہات دیتا ہے اور وہ فرما دیتا ہے کہ جی تمہاری سمجھ سے باہر ہے، ہم تمہیں اشارہ دے رہے ہیں کہ یہ کچھ اس طرح ہوگا، ابھی ہم تمہیں اصل جو حقیقت ہے وہ حقائق بتائیں گے، ابھی تمہاری سوچ سے باہر کی بات ہے، تو آپ یہ پرسونیفیکیشن نہ کیجیے گا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، قرآن شریف میں اس کا ایک اور جگہ ذکر ہے۔ ہم کچھ ایسی تشبیہات اور مثالیں دیتے ہیں، کچھ ایسی مثالیں دیتے ہیں لوگ ان میں پھنس جاتے ہیں، مخمسے کے لیے دیتے ہیں کہ تم شک میں پڑ جاؤ، اسی کو سوچتے ہیں، اسی کو، اور اصل بات چھوڑ دو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کون اس سے نکلتا ہے اور آگے چلتا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا بھی ایسے ہی ہے، اب ہم تمہیں آزمائیں گے ان باتوں کو کر کے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے، بجائے اس کی کہ تم پانی تلاش کرو کہ کہاں ہے عرش اور کہاں کا پانی کا ذخیرہ ہوگا، اور سمندر میں چلے جاؤ اور بحر الکاہل ڈھونڈو کہ جی سب سے بڑا پانی کا ذخیرہ یہاں پہ تخت ہو سکتا ہے، وہاں ڈھونڈو، آپ کو وہاں ایک تخت مل جائے گا۔ میں آپ کو مزے کی بات بتا رہا ہوں، اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کو وہاں ایک تخت بچھا مل جائے گا اور وہاں اللہ نما ایک آدمی بھی مل جائے گا جو بڑا زبردست جٹا دھاری لمبا چوڑا ہو، آپ کہیں گے میں اللہ میاں کو دیکھا ہے، اور کئیوں نے لکھا ہے۔ آپ کو بتا رہا دجال کے بارے میں بھی بالکل ایسے ہی ہوا ہے، جب بہت ساری باتیں دجال سے متعلق ریلیٹ ہوئی تو لوگوں نے دجال کو کسی جگہ جا کے دیکھ لیا، اور ان کا نام صحابہ کرام بھی منسوخ کرتے ہیں، صحابہ کرام نے دیکھا اور اسے مل کر آئے، اور وہ بالکل اس کا گیٹ اپ جو تھا وہ کالی ماتا جیسا تھا، اور وہ یہاں ہی کہیں ہے، یہ آپ کے واٹرز میں، پاکستانی واٹرز میں جو یہ عمان کے راستے میں جاتے ہیں، بیچ میں ایک جزیرہ ہے، تو تصویر کشی آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہے، جبکہ اسے ڈسکس کرنے کا کوئی تک نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، نہ ایمانیات ہے۔ ایمانیات کیا ہے؟ آپ اچھے کام کریں عام آدمی کی طرح، آپ ایک عام آدمی، آپ اچھے کام، آپ نے چکر نہیں چلانا، کسی کا حق نہیں مارنا، غلط نہیں کرنا، عبادت کرنی ہے ماں سوا اللہ کی خوشی کی نہیں کرنی، بس ختم ہوگی بات، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈھونڈتے رہتے پتہ نہیں پانی اکٹھا کر لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا جاتے ہیں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ، اگر انہیں کہا جائے کہ تم اٹھائے جاؤ مار جانے کے بعد، موت دینے کے بعد، تو یہ ضرور کہتے ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیے تو بڑی کھلی جادوگری کی بات ہوگی، یعنی مٹی سے اگر اٹھا دینے کی بات کرو تو کہتے ہیں بڑا کھلا جادو ہے، زبردست۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ اور اگر ہم ملتوی کرتے ہیں ان سے عذاب کچھ عرصہ تک تو یہ عذرائے مذاق پھر طنز کرتے ہیں کہ وہ کہاں گیا عذاب، آیا کیوں نہیں، کس طرح ختم ہو گیا، لے آؤ اگر لاتے ہو، کہاں گیا۔ تو کان کھول کر سن لیں وہ لوگ، جس دن عذاب آ جائے گا تو یہ لوگ ٹھیر نہیں سکیں گے اسے، اور وہ گھیر لے گا انہیں، وہ جو ہم جس کا مذاق اڑایا کرتے تھے وہ انہیں گھیر لے گا پھر۔ اور ایسا ہی ہوتا ہے، قرآن شریف میں کئی جگہ ذکر ہے کہ ہم عذاب لے کر آئیں، اور تم دیکھو کہ جب ہم اپنا عذاب لے کر آتے ہیں تو کیسا لاتے ہیں، پھر جب ہم پکڑتے ہیں تو کیسا پکڑتے ہیں، پھر اس میں کوئی پناہ مانگنے پر جائے پناہ نہیں ہوتی کسی کے لیے، ہم صرف اپنے لوگوں کو نکال کر علیحدہ لے جاتے ہیں اور باقی پہ عذاب نازل کر دیتے ہیں۔ قرآن شریف میں کئی جگہ ذکر ہے۔ جتنا آپ بشری فطرتیں اور جبلتیں اکٹھی کرتے رہیں گے اور فینٹیسی کا شکار ہوں اور خالی پن کا شکار ہوں گے، آپ اتنا ہی ماورائی چیزوں میں توجہ دینی شروع کر دیں گے۔ ماورائی چیزوں ایسی چیزیں ڈھونڈیں گے جو ہیپننگز نہیں، کھلی آنکھوں سے نظر آ گئی لیکن وہ کہیں نہیں باطنی اس کے اثرات کیا ہیں، میں ذرا وہ ایکسپلور کروں گا۔
روحانیات باطنیات میں چلے جائیں. فورتھ ڈائمینشن کی طرف. ہم صرف مسلمانوں میں نہیں ہے، یہ باقی مذہبوں میں بہت زیادہ ہے اور سائنس میں بہت زیادہ ہے. فورتھ ڈائمینشن تلاش کر رہے ہیں، کیمرے بنا رہے ہیں کہ جی ہم دیکھیں گے. یہ جن چیزوں کا ذکر ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی لیکن موجود ہے تو ہم فیل کر سکتے ہیں. جنات اور بہت ساری چیزیں وہ ہم ڈھونڈیں گے اور دیکھ لیں گے، انفرا ریڈ سے دیکھ لیں گے. عجیب، یہ فینٹیسیز کا شکار ہوتے ہیں. اور پھر اس کے اندر بدھ متوں نے بڑا کام کیا. وہ جناب علی وہ روحانی مراقبات کر کے آسمانوں زمینوں کی سیر کرتے رہے، پھر اس کو اڈاپٹ کیا بعد میں آنے والوں نے. مسلمانوں نے بھی کیا، ہندوؤں نے بھی کیا. ہر آدمی ہمارے یہاں بھی مراقبے کی جو تصویر کشی کی گئی ہے وہ بالکل اسی طرح بگڑ گئی ہے، اسی طرح بگڑ گئی ہے. بیڑا غرق کہ یہ کام آپ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ آسمانوں اور زمینوں کی سیر کریں. آپ روحانی باطنی سفر کر لیں گے، آپ گمشدہ چیزوں کا حال دیکھ لیں گے، آپ زمین میں چھپے ہوئے خزانے دیکھ لیں گے، آپ کمال آدمی ہو جائیں گے. آپ آنے والا وقت دیکھ لیں گے، مستقبل کا حال جانتے ہوں گے آپ، کیونکہ آپ صاحب مراقبہ ہیں. بگاڑ کے برابر کر دیا. مراقبہ ہے کانسنٹریشن، اللہ کے حضور سرنڈر کر دینا ہے، بس ختم ہو گئی بات. کیا آپ اپنے گناہوں اور اپنی کمیوں کجیوں کو دیکھتے ہیں، توجہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں اس قابل نہیں، میں تو بعض بار حرکتیں کرتا ہوں اپنی بات نہیں آتا تو مجھے معاف کر دیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے. وہی مراقبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، بالکل وہی. یہی یعنی مراقبے سے مراد اپنا رقیب بننا، اپنی طرف کانسنٹریٹ کرنا، اپنا پیچھا کرنا، خود کو فالو کرنا، اپنے اندر اپنے آپ کو دیکھنا. اس میں کوئی آسمان زمین کی سیر نہیں ہو رہی، اس میں کوئی اچھل کود نہیں ہو رہی، اس میں کوئی روحانی مستقبل کے حال نہیں دیکھے جا رہے، اس میں کوئی سچے خواب نہیں آ رہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہو رہا. خواب آئے انبیاء علیہ السلام کو قرآن شریف میں ذکر ہے، خواب آئے بالکل سچے آئے. انبیاء کو آئے بھائی جان، انبیاء کو آئے، ختم ہو گئی بات. ان کا ذکر ہے قرآن شریف میں. اب کوئی راستہ نہیں کھل گیا کہ جی بس جو صاحب ریاضت صاحب عبادت ہوگا باطنی روحانی، اس کے خواب آئیں گے اور سچے ہوں گے اور وہ مستقبل کا حال جانتا ہوگا، خوابوں کی تعبیر کرنے کی کتابیں لکھ ڈالو. ضرورت نہیں، ضرورت ہے. خواب ہے، خواب ہے. اب یہاں پہ کسی کو کہو، ایون خواتین میں ایون بہت سارے وہ روحانی خواتین ہوتی ہیں، انہیں بتاؤ کہ جناب علی خواب بس خواب ہے اور آپ اس کو دیکھ لیا کرے. وہ کہیں نہیں نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میرے تو خواب سچے ہوتے ہیں. میں نے جو خواب دیکھا وہ سچا تھا. میں نے دیکھا کہ جناب علی فلاں مہمان ہمارے گھر آئیں گے اور 2 دن بعد وہ ٹپک پڑے گے، وہ آ گئے. میں نے دیکھا کہ فلاں نقصان ہو جائے گا اور وہ 1 دن بعد ہو گیا. میرے خواب سچے ہوتے ہیں. میں نے کہا پھر آسمانوں کی سیر کرو بھائی، پھر ہمارے پاس کیا لینے، ہمارے تو خواب ہی نہیں ہوتے ہیں. ہمارے تو خواب یہ ہیں جو ہم جاگتے میں دیکھ رہے ہیں کہ میں بڑے ڈالر کما رہا ہوں، میرے پاس 52 56 55 کروڑ روپے آ گیا ہے اور میں جناب علی ایک بہت بڑا ایمپائر بحریہ ٹاؤن فیز 7 8 میں بنا رہا ہوں. فیز 8 میں بھی میرا ایک کوٹھی ہے، ایک فارم ہاؤس میں نے لے لیا ہے اور میں بہترین، اور میں ذاتی جم ہے اور میں سوئمنگ پول بنا کر بیٹھا ہوں اور میرا ایک بہت بڑا ڈاگ سینٹر ہے وہاں، اور ایک سائڈ پہ میری بھینسیں کھڑی ہیں اور گائے کھڑی ہیں اور ملازموں کی فوج ہے اور میرے پاس بڑی شاندار گاڑی ہے، ہر بچے کی الگ گاڑی ہے، اس کا الگ بینک بیلنس، اور کچھ بچے تو میں نے باہر بھیج ڈالے اور کسی ایسے کام میں پیسہ لگا دیا ہے جو بڑھتا جا رہا ہے. میں یہ خواب دیکھتا ہوں. بالکل آپ نہیں دیکھتے ایسے خواب، کبھی نہیں آیا یہ خواب آپ کے ذہن میں؟ کبھی خواب آیا ایسا کہ جی ڈھیر پیسہ آ جائے اور یہ میں کام کروں، میں کار خیر کروں، میں لنگر کھانا بناؤں، میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں، یا اللہ مجھے اتنے پیسے دے، میں غریبوں کی مدد کروں، میں بھوکوں کو کھانا کھلاؤں؟ آپ کے ذہن میں نہیں آیا کبھی؟ آپ یہ دعا نہیں کرتے کہ اللہ غریبوں کو ہی پیسے دے دے، مجھے کیوں دے رہا ہے، یہ انہیں خود ہی کھلا دے، میرے ہاتھ سے کیوں کھلانا؟ میں ماما ہوں کہ مجھے ماما نہ بنائیے گا. آپ خود کفیل ہیں، آپ خود خالق ہیں، آپ خود رازق ہیں، آپ انہیں دے دیجیے گا. لیکن انسان کہتا ہے یا اللہ رزق میں اتنی برکت دے، میں غریبوں کی مدد کروں، بیواؤں کی شادیاں کرواؤں، ہے جی، غریب لڑکیوں کی شادی کرا دوں، ان کا جہیز بنوا دوں. ابھی وہ یہ نہیں کہتا کہ غریب لڑکی کا تو بھوک سے بھی 3 4 مارو کہ تو غریب ہو کے شادی کر کیوں رہی ہے، وہ بھی ایک اور نئے غریب سے. 5 6 غریب پیدا کر لیے مارکیٹ میں تم لے آؤ گے، 5 6 غریب اور ہیں. اب وہ اکیلے بھیکے مانگیں گے، 3 4 بیٹیاں پیدا ہو جائیں گی، وہ گھروں میں کام کریں گی لوگوں کی، اور پھر ان کے جہیز اکٹھے کیے جائیں گے اور پھر ایک چرسی شوہر کے حوالے کیا جائے گا اور وہ چرسی صاحب گھر میں پڑا ہوگا اور کہے گا جا کے دھندا کر، یا بازار میں بیٹھ، یا کسی کی نوکری کر بحریہ ٹاؤن میں، یا دیچے میں، یا کسی امیر بیگم کے ساتھ چلی جا، وہاں سے کام بھی کر، کپڑا لتا بھی لا، کھانے کو بھی لا، تنخواہ بھی لا، اور تنخواہ لا کے مجھے دے تاکہ میں چرس پیوں. تو اس غریب لڑکی کی شادی کرا کے آپ ملا کرتے تھے. شروع سے ہماری جنریشن میں، خاص طور پہ لڑکیوں میں، یہ بہت بڑی بیماری ہے. تمہاری شادی ہو جائے گی نا، اگلے گھر جانا، شادی ہو جائے گی نا، تمہاری شادی ہو جائے گی. لڑکیوں کا دماغ خراب ہوا ہوا کہ ہماری شادی ہو کیوں نہیں. یہ بڑا ضروری کام ہے جو ہم نے کرنا ہے، جسٹ بیکاز ہم نے زرق برق سوٹ پہننا ہے، ہم نے زیور پہننا ہے،
ہمارے لیے ایک سونے کا سیٹ بنایا گیا, ہم وہ پہنیں گے. ہمیں وہ موقع کب آئے گا؟ جب ہوتا ہے شادی کے لیے رکھتے, لڑکیاں یہ نہیں پہنتی, وہ کہتے ہیں شادی شدہ ہونا تو بڑی کامیابی کی بات ہے, ہم اپنی مرضی کے سوٹ پہنیں گے. پھر پتہ چلتا ہے سوٹ مرضی تو ساری تمہاری ساری ختم ہوگی. بڑا تو یہ وہ متس ہیں, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک. آپ جب فینٹیسی میں شکار ہوتے ہیں تو معاشرتی طور پہ بھی آپ ایسے ہی خراب ہوتے ہیں. اب جب وہ خواب ٹوٹتا ہے بیڑا غرق ہو جاتا ہے, تباہی لگ جاتی ہے. ان فیکٹ ہوا کچھ بھی نہیں ہوتا, آپ ادھر ہی کھڑے ہوتے ہیں اور بجلی کا بل سر پہ کھڑا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھوتنی کے یہ جمع کراؤ, تمہارے پاس پیسے ہیں نا 14-15 ہزار روپے اکٹھا, وہ ادھر پہلے جمع کراؤ, 19,000 کا بل ہے, 4,000 اور اکٹھے کرو. آپ اصل میں وہاں کھڑے ہیں. اب میں نہیں, صرف پاکستان کی, باہر دنیا میں بھی یہی حال ہے. آپ باہر والوں کے حالات سنیں, میں ویڈیو ریکارڈ کر کے سناؤں گا, آپ بھی سنتے ہوں گے. آپ ایک بار بیٹھے ہوں گے اور رو رہے ہیں کہ جناب علی کتنا ٹیکس ہے, آپ جان نہیں سکتے. آل ٹوگیدر تقریباً آلموسٹ 2 پاؤنڈ کا 1 لیٹر پیٹرول ہے وہاں انگلینڈ میں. تو میں کہا ہم سے تو بہت کم ہے بھائی, ہمارا تو بہت سستا ہے, تو مفت ہی لے رہے ہیں تمہارے حساب سے. 2 پاؤنڈ کا تو بہت زیادہ ہے, لیکن ان کی تنخواہ بھی زیادہ ہے. 2,500 3,000 4,000 اگر پاؤنڈ تنخواہ ہے تو آپ تو, لیکن وہ ادھر وہ کہتے ہیں آپ جو کماتے ہیں یہ آپ سے واپس لے لیتے. یہ سیانے لوگ ہیں, یہ آپ کے پاس رہنے نہیں دیتے, یہ آپ کو گھسیڑ لیتے ہیں ان چکروں میں, تو وہ واپس لے لیں گے آپ سے. بار جو کچھ بھی ہو رہا ہے, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب تک ریئلٹی سے, حقیقت سے بھاگتے رہیں گے, آپ انہی چکروں میں پڑتے رہیں گے, آپ کہیں نہیں جاتے. ان پریکٹیکل آپ کہیں نہیں ہوتے, آپ کھڑے ادھر ہی ہوتے. قرآن شریف ہمیشہ ایک ہی چیز پہ موٹیویٹ کر رہا ہے آپ کو کہ آپ یہ متس, یہ کرامتیں, یہ معجزوں کی تربیت اور ترغیب اور انتظار یہ چھوڑ دیں. آج بھی میسج بھرا ہوا ہے, آج بھی فیس بک کھولیں یا وہ سوشل میڈیا کھول لیں, آپ کو سینکڑوں ہزاروں میسج وہ ملیں گے, یا اللہ اس ملک میں فرعون بہت ہو گیا, کسی موسیٰ کو بھیج دے. اور اگر آپ شیعہ ہیں تو یا اللہ امام مہدی کا ظہور ہو جائے, انہیں اجازت عطا فرما کہ وہ اپنا اعلان فرما دیں, جو ظہور ہو ہی چکے ہیں لیکن فی الحال اعلان نہیں فرما رہے. اب اس طرح کے کئی آئے امام مہدی اور کئی چلے بھی گئے ہیں, آپس کی بات ہے, جن کے بارے میں کنفرم تھا کہ یہ امام مہدی اور یہ اعلان کرنے والا ہے, اینڈ ہی ڈائڈ. میں ویسے بات کر رہا ہوں, تو ہو سکتا ہے حضرت امام مہدی پہ, بھائی میں انکار نہیں کر رہا, لیکن ایسا ہسٹری میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ کئی 100 سال سے ایسا ہوا ہے کہ یہ چھپے رہے ہیں امام مہدی اور حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں, اور وہ سلام اللہ علیہ کیا کہتے ہیں جی, کسی کا کیا, اور یہ کہتے ہیں مناسب وقت پہ اعلان فرمائیں گے, اور پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا وہ تو فوت بھی ہو گئے, اور اعلان ہوا ہے. تو اچھا ہے اگر آنا ہے کسی نے. آپ جب ان چیزوں کے انتظار میں رہتے ہیں, یہ میں آپ کو مولانا عبدالکلام آزاد کی بھی ایک کہانی سنا, وہ بھی ایک پریکٹیکل آدمی تھا, شاید کسی کچھ باتیں بڑی زبردست ہیں. انہوں نے جب مرزا غلام احمد قادیانی کا ڈرامہ شروع ہوا اور بڑا پیک پہ پہنچا, لوگوں نے, مولویوں نے ان کو بنایا مرزا قادیانی. کس نے بنایا؟ مولوی نے. پہلے تو لوگ جانتے بھی نہیں ہوں گے نا, مولویوں نے بتایا یہ فتنہ کھڑا ہو گیا ہے, لوگوں یہ اس جگہ بیٹھا ہے, لوگوں اس نے یہ کہا ہے. اس نے خود نہیں بتایا, لیکن یہ پبلسٹی اسٹنٹ جو ہے یہ مولوی کر دیتا ہے. یہ بہترین ہیں جی, ایڈورٹائزرز ہیں, مارکیٹنگ ان کو بہترین آتی ہے. کوئی دنیا میں کہیں گستاخی ہو جائے نا, اور لوگوں کو پتہ ہی نہیں, مولوی جا کے ڈھونڈ کے لا کے بتائے گا یہ دیکھو یہ گستاخی ہوئی ہے فلاں جگہ, فلاں بندہ ہوتا ہے مولوی کا. لوگوں کو پتہ چلے گا اچھا جی, وہ اتنی تو گستاخی اس نے کی نہیں ہوتی جتنی مولوی کروا دیتا ہے. 12 اب جناب علی مرزا قادیانی کا معاملہ شروع ہوا, لوگ آ گئے کہ جی آپ ذرا فرمائیں اس کے اوپر تبصرہ فرمائیں. میں نے کہا یار مسلمان انتظار میں ہی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے تشریف لانا ہے, تو بھائی کوئی تو لائے گا نا تشریف, دعویٰ تو کریں گے نا لوگ. اور شکر کرو تمہارا ہندوستان آیا ہے, ورنہ اسرائیل سے بھی آ سکتا ہے. ماننا ہے تو اسے ہی مان لو, یہ تمہارا لوکل ہے. لوگوں نے کہا ماشاءاللہ یہ احمدی ہو گئے. احمدیوں نے بڑا شور لگایا مرزائیوں نے, یہ احمدی ہو گئے, مرزا مسیح موعود پہ ایمان لے آئے. اور انفیکٹ ایمان نہیں لائے تھے, انہوں نے ایک طنز کیا تھا کہ جب ساری قوم بیٹھی ہے کہ کسی نے تمہارے پیو نے آنا ہی ہے, اور وہ آ گیا, وہ انتظار کر رہے ہو تو وہ آئے گا. جب تک انتظار کرتے رہو گے کوئی نہ کوئی تو آتا رہے گا. تو کرتے رہیں آپ انتظار. آپ خود کب ٹھیک ہوں گے, آپ خود کب ٹھیک ہوں گے. آپ سیرت نبوی پڑھ لیں, آپ کو ہمیشہ یہی بات ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کسی کا انتظار کرنے کے بجائے کام کرو. ان پریکٹیکل سیدھے آ جاؤ, راستے پہ آ جاؤ,
پیچھے مڑ کر مت دیکھو کہ جی جہاد کرنے میں اکیلے نکلا، پیچھے تو ہے کوئی نہیں، میرا ذرا بھائی آ جاتے میں بھی آنا جی، ایسی کوئی بات. وہ آپ خود نکل کے کھڑے ہوئے ہیں اور آپ خود عبادت کر رہے ہیں اور خود ریاضت کر رہے ہیں اور خود جہاد بھی ہو رہا ہے، اور آپ کے ساتھ جو سینہ بسینہ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے، بالکل سب بندی ہو گئی. وہ پیچھے آنے والوں کا انتظار میں نہیں، وہ تو پیچھے رہ جانے والے تو پیچھے ہی رہ جانے والے ہوتے ہیں، اور آگے سے آنے والا کوئی نہیں ہوتا. آپ کو ہی کھڑا ہونا ہوتا، آپ ہی کھڑے ہوتے ہیں، آپ ہی ہوتے ہیں وقت کے امام، آپ ہی ہوتے ہیں، آپ کو ہی سنبھالنا ہوتا ہے بھائی، آپ ہی سربراہ ہوتے ہیں. دوبارہ جب آپ ان چیزوں کو ماننے کے بجائے آپ کہیں نہیں نہیں اتنا آسان نہیں ہے، اور یہ عقیدے جو ہیں یہ بالکل صحیح ہیں، اور یہ ضعیف الاعتقاد لوگ عقیدے خراب کرتے ہیں لوگوں کے، تو آپ کے اوپر پھر روحانی واردات شروع ہو جاتی. پھر آپ وہی دیکھتے ہیں جو وہ مولانا رضوی صاحب کہہ رہے تھے، جو میں نے ابھی چڑھایا نیٹ پہ بھی لنک لگایا ان کا، اہل تشیع کے. ابھی تو اہل تشیع ہوتا تھا، آج کل اہل تشیع ہو گیا ہے، پتہ نہیں وہ یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا جی. پہلے تو اہل تشیع سنتے تھے ہم، اب یہ ہو گیا اہل تشیع. سمجھ میں آئی آپ کو یہ کیسے ہوا ہے؟ پورا پڑھیں تو اہل تشیع ہے. اچھا عربی میں ہے، یہ عربوں میں ہوتے ہیں. شیعہ عربی لفظ ہے، فارسی نہیں. ہاں شیعہ تو وہ الگ چیز ہے نا، شیعہ تو اچھا چلو اچھا بارہ. اب وہ دیکھیں نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب علی وہ نواب ہیں واجد علی، اور وہ پتہ نہیں نواب آصف الدولہ، اور وہ ان کی بیگم، اور یہ نوابوں کی بیگمیں تھیں، یہ وہ اللہ رحم کرے گی بغائی ہوئی عورتیں ہوتی تھیں، یہ وہ قیبہ خانوں سے اٹھائی ہوئی نا، وہ کیبرے ڈانسرس یہ اٹھا لاتے تھے، اور ان کے حرم میں 300 عورتیں تھیں، یہ کوئی ایک دو نہیں تھی، 300. اور یہ ہوتے کیوں ہیں، یہ ہوتے کیوں ہیں اہل تشیع کیوں ہوتے ہیں؟ رقص و سرور کی محفل جمانے والے زیادہ کیوں ہوتے ہیں؟ وجہ کیا ہے پیچھے؟ کیونکہ ان کے یہاں متاع جائز ہے کہ چونکہ آپ نے سیکس تو کرنا ہی ہے تو آپ حلال سیکس کر لیں، آپ وقتی طور پہ آدھے گھنٹے کی شادی کر لیں. تو یہ باقاعدہ ڈکلیئرڈ ہوتے ہیں کہ جی ہمارے عقیدے اور مشرق میں یہ جائز. اب وہ جناب علی جب آپ کرتے رہیں گے اور وہ پھر اب اسے پروموٹ کرنا ہے کہ جی ہم اپنی پارٹی مضبوط کیسے کریں، تو پھر خود ہی فرما رہے ہیں کہ جی ان کی بیگم صاحبہ نے وہ دیکھا ایک جھولا ہے، ایک گھوڑا ہے، یہ الگ ہے فلانا. وہ نواب صاحب کے پاس کھلا پیسہ تھا، انہوں نے کہا بھائی جان بنائے جاؤ جو ملکہ رانی کہہ رہی ہے بنائے جاؤ. نواب زادی کو جو حکم ہے وہ ملکہ رانی تھی، بلو رانی، نئے نسل کی، اعلیٰ نسل کی. وہ جو کہتی رہی وہ بنتا رہا، اور کہتے ہیں پہلا جلوس جو نکلا ہے پورے لکھنؤ میں، اور وہ کہاں، وہ پوری اسٹیٹ میں بلکہ گھما دیا انہوں نے پہلا. اب وہ مذہبی عقیدہ پر ایمانیات میں شامل ہو گیا کہ جو یہ نہیں کرے گا وہ کافر ہے اور وہ اہل بیت کا گستاخ ہے. کہاں سے شروع ہو گئی بات؟ کیونکہ پاور میں یہ بہت، نواب صاحب پاور میں ہوتے ہیں، نواب تو نواب ہوتا ہے بھائی. آج کل ہمارا آرمی چیف جیسے سمجھ لو پاور میں، وہ اس سے بھی بڑا ہوتا تھا نواب، وہ تو بادشاہ ہوتا تھا. تو وہ اب اس کے حکم پہ وہ آپ اگر بادشاہ کی تقلید کرتے ہیں تو آپ بھی بادشاہ کے فیملی ممبر ہو جاتے ہیں. آپ بھی جتنے ہوتے ہیں وہ میراثی مسلی وہ سب شاہ صاحب سید صاحب ہو جاتے ہیں. کالا لباس پہنا ہوا یا حسین یا حسین یا حسین کرو، آپ بالکل ڈکلیئر ہو جائیں گے پہلی دوسری تیسری نسل میں سیدھا سید. یہ مجھے پتہ نہیں کس نے کہا، بہت اتھینٹک، میں بھول گیا ہوں، ابھی یاد آئے گا میں بتاؤں گا. مجھے بھی کسی نے کہا، کسی بڑی فیملی کا ذکر ہے، میں ابھی یاد آ جائے گا بتاؤں گا. وہ پہلے وہ کسی اور مشرق کے تھے اور پھر اعزازی سید ہوئے، آج مطلب اب پورے سید ہو چکے، تیسری چوتھی جنریشن میں جا کے پورے سید ہوئے. اب جیسے میں ہوں، مجھے آدھے سے زیادہ لوگ سید سمجھتے ہیں کیونکہ میرے بال لمبے ہیں اور میری داڑھی ہے اور میں پیر ہوں. تو پیر صاحب جو ہوتا ہے وہ شاہ صاحب ہوتا ہے. اور میں کئیوں کو بتا چکا ہوں کہ جی یہ ضروری نہیں ہوتا، میں تو ایک میراثی ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نہیں شاہ جی. تو وہ اب میری اولاد اگر اپنے نسب کو چھوڑنے والی ہوئی بے شرموں میں سے نکلی تو یہ آگے سید ہو جائیں گے. تیسری جنریشن تو پورے کامل نجیب الطرفین ہوں گے نا. اب چیلنج کر کے دکھا دے، کوئی چیلنج کر کے مجھے دکھا دے کہ سید نہیں ہے، کیا کہ تیرے بھی انہوں پتہ ہے، تینوں پتہ ہے ایسی سید نہیں ہونے. تو باہر ہو گئے. ابھی ایک اور کمال کا کسی نے اپلوڈ چڑھائی پر ایک زبردست ریل تھی، کہتے ہیں جی وہ ہم دونوں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے یہاں شادی ہوئی، لڑکی بھی نماز روزے کی 100 صلات پابند اور لڑکا بھی، بڑے ایماندار لوگ، بڑے ایماندار. آپ نے دیکھی ہے وہ
نہیں دیکھی؟ اچھا میں دکھاؤں گا آپ کو. میں یہ کہتے ہیں یہ ان کی شادی ڈیسائیڈ ہوئی تو جا کے شاپنگ کی دونوں میاں بیوی نے, اور انہوں نے کہا کہ جی ہم اپنی شادی میں نا چارٹ شارٹ بنوایا. تو وہاں کچھ تازیے وغیرہ لگے ہوئے تھے, میرا خیال ہے محرم کا ہی معاملہ تھا, تو تازیے لگے ہوئے تھے. تو لڑکی کے ذہن میں آیا کہ جی ہم حضرت سیدنا عباس علمدار کو اپنی شادی میں انوائٹ کریں. میں آپ کو مذاق نہیں سنا رہا اور نہ آپ نے ہنسنا ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں بالکل کانوں دیکھا حال دے رہا ہوں, کانوں سے سنا آنکھوں دیکھا یہ ابھی کا. میں کہا ٹھیک ہے. انہوں نے جناب علی اس تعزیے میں ایک شادی کارڈ ڈال دیا, اور ساتھ ہی وہاں کھڑے ہو کے انہوں نے ایک مناجات دی تھی کہ حضرت عباس ہم آپ کے بڑے پیار کرنے والے ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری شادی میں تشریف لائیں. یہ بھی مہینہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اب شادی ہو گئی اور سہاگرات بھی ہو گئی, اور وہ رات کو مصلے بھی بچ گئے اور نماز روزہ بھی ہو رہا ہے, عبادت ہو رہی. بیگم عبادت کر رہی ہیں, اور شوہر نے ان سے پوچھا کہ بھائی وہ شادی تو ہو گئی, تو آپ نے انوائٹ کیا تھا حضور سیدنا مولا عباس کو, وہ آئے تو نہیں. اب انہوں نے کہا جی یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے, آئے ہوں گے. خیر یہ سو گئے, اور شوہر نامدار جب سوئے تو انہوں نے زندگی میں پہلی بار خواب دیکھا. پہلے کبھی خواب نہیں دیکھتے, پہلی بار خواب دیکھا اور حضور سیدنا عباس کو دیکھا. اور انہوں نے کہا کہ ہم پیار کرنے والوں سے ہم نے ایسے نہیں, تم نے بلایا تھا ہم آئے تھے, لیکن ہم چونکہ تمہارا ماحول ٹھیک نہیں تھا, شادیاں تمہارے یہاں اس لیول کی ہے نہیں کہ ہم آئیں, اس لیے ہم باہر کھڑے رہے, لیکن ہم نے آشیرواد دے دیا بھائی, آشیرواد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, یا اللہ, سبحان اللہ تو کہتے ہیں ہاتھ کو اوپر اٹھا دے. شروع ہو گئی کہانی, شروع ہو گئی کہانی. یار کہاں جا رہے ہو بھائی, کہاں جا رہے ہو؟ اب کر لیں انکار اس کا, ایسی ٹیسٹ آپ پہ گستاخی کا ہوتا لگے گا, آپ کے گھر کو زندہ, آپ کو زندہ جلا دیں گے, پورا گھر اڑا دیں گے آپ کا. آپ کو کہیں گے کہ حضور مولا عباس کی آپ نے گستاخی کر دی ہے. بھائی گستاخی تو وہ کر رہا ہے بھائی جو یہ اس طرح کی لگا رہا ہے. ٹک ٹاکر بیوی لا کے وہ جناب حضرت عباس کی وہ انویٹیشن دے رہا ہے شادی. کمال آدمی ہو یار, کیا پھیلا رہے ہیں, کیا پھیلا رہے ہو بھائی. لیکن مزہ تو اسی میں بھائی, چسکا تو اسی میں, ویڈیو تو وائرل ایسے ہی ہوگی. اور اللہ تعالیٰ معاف رکھے. اسلام میں بڑا واضح سیدھا سادہ کام ہے کہ آپ کی آنکھیں جب ایسے بند, آپ کو کچھ نظر نہیں آئے گا, بس ختم ہو گئی بات. آپ آنکھیں کھلی, آپ کو واجبی نظر آئے گا آپ کی سراؤنڈنگ, بس دیوار کے پار آپ نہیں دیکھ سکتے. کیوں نہیں مان لیتے یار اس کو, آپ اسے کیوں نہیں مان. آپ کہیں نہیں دیوار کے پار دیکھا جا سکتا ہے, کچھ ریاضتیں ایسی ہیں, آپ وہ مراقبات کریں اور وہ عبادات اور وہ ریاضتیں کثرت سے کریں, آپ دیوار کے پار دیکھ لیں گے. آپ ایون 7 سمندر پار دیکھ لیں, آپ نے دیکھ لیا, آپ نے کیا کٹ لیا بھائی, کیا دیکھا کٹ. ابھی تو موبائل آپ سے بہت کچھ دیکھ رہا ہے, نیٹ آپ کی جیب میں. جامع جہانما, جامع جمشید سنا تھا نا پرانا, وہ سامری جادوگر نے بنایا تھا, اور وہ سامری جادوگر کے پاس نہیں بنایا تھا, وہ ایک مسلمان جن تھا. میں بالکل تفصیل جانتا ہوں اس بات کی. مسلمان جن تھا, اس نے وہ سیاہی بنانا بھی سکھائی, سیاہی کا نسخہ بھی لکھا ہے. مزے کی بات ہے, میں نے بھی وہ سیاہی بنائی بھائی, زمانہ جاہلیت تھا, ہم نے بھی یہ کام کیا. وہ اس میں کچھ چیزیں ملتی ہیں وہ ہم نے بنائی, اور اس پہ کچھ عملیات کی کہ جی جامع جہانما بن جائے گا. اس میں جو سوال کریں گے وہ آپ کو واضح ویڈیو چل جائے گی. میں کہا ہمیں لگے رہے 20-25 ہزار کا موبائل لیتے, نیٹ پہ دیکھ لیتے سارا. ابھی تو یہ بہت کچھ دکھا دیتا ہے, کون سا شہر, کون سا علاقہ, کون سی گلی کس جگہ ہے, کتنی دیر لگے گی, رش ہے راستے میں نہیں ہے جی. ہسٹری پوری بتا دے گا, ویکیپیڈیا زندہ آباد, کون کب پیدا ہوا, کون کب فوت ہوا, کس کا کون بھائی تھا, کس کا بیٹا تھا, وہ پوری ہسٹری لے لیا ہے جی. اتنی تو معلومات سالہ کوئی PhD ڈاکٹر نہیں دے گا آپ کو جتنی نیٹ دے دے گا. تو باپوں کا باپ ہے, عالموں کا عالم ہے. کون سی قرت ہے جو آپ کو انٹرنیٹ سے نہیں ملتی, کون سا طریقہ ہے, کون سا ایکسنٹ ہے جی, مشہور ترین 100 سال 200 سال پرانا ایکسنٹ آپ کو مل جائے گا. اس کے قاری عبدالباسط الصمد کو کون جانتا تھا, کون سنتا تھا, ہم نے نام سنا تھا. آپ ویڈیو کھولیں ابھی, ٹھک 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 لاکھ ویڈیو مل جائے گی آپ کو. ڈائریکٹ لائیو دیکھ لیں آپ, حرم مدینہ, حرم مکہ براہ راست دیکھ لیں, ٹھک ٹھک جیب میں چل رہا ہے, بات ہی کوئی نہیں. ہاں آپ نائٹ کلب بھی دیکھ سکتے ہیں امریکہ کا, بات ہی کوئی نہیں, مسئلہ ہی کوئی نہیں نا. جامع جہانما آپ کی جیب میں آ گیا نا. اب آپ کدھر کھڑے, مل گئی معلومات, اب آپ کہاں کھڑے. سب کچھ جان لینے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں میں کچھ نہیں جانتا. یہی ہے نا, ہاتھ تو آپ کے خالی ہیں, آپ تو اپنی جگہ کھڑے بھائی, آپ تو اپنا بل ہی رو رہے ہیں, آپ تو اور کچھ نہیں کر رہے نا. دنیا ترقی کر رہی ہے, آپ انسپائر ہو رہے ہیں جی.
فلانی ٹک ٹاکر نے 10 لاکھ ویوز کر لیے، وہ تو اپنا ٹھمکا مار کے فارغ ہو، آپ کا تو ٹھمکا لگتا ہی نہیں، آپ تو لگا کے دیکھ لیں آپ کا چلتا نہیں، آپ کی ویڈیو وائرل نہیں ہوتی، وہ اپنا کر دی۔ لیکن ہم اندھی تقلید کرنے والے وہی ٹھمکا سیکھتے ہیں، ہے جی وہ بھی پچھلے دنوں ویڈیو نہیں وائرل ہو رہی، وہ ایسے ایسے کر کے لڑکی ہاتھ چلا رہی تھی، تو بڑی دنیا نے وہ ویڈیو بنائی ایسے ایسے کر کے ہاتھ چلاؤ ہماری ویڈیو وائرل ہو جائے، وہ بھائی جان جس کی ہونی تھی ہو گئی وہ، آپ ایسا ہاتھ چلائیں گے، آپ اس سنت پہ عمل کر بھی لیں، آپ نہیں کامیاب ہو۔ اور یہی بات ہم لوگ صوفیوں بزرگوں کی تقلید کرتے ہیں، آپ اندھی، ان کی ڈھونڈتے ہیں کرامتیں، آپ کو ڈھونڈنے سے ملتا کچھ نہیں، آپ کو ملے گا اپنی ریاضت کرنے سے، پہنچیں گے آپ اپنی عبادت سے، اپنی حضوری سے، اپنی عاجزی سے، اپنے خلوص سے پہنچیں گے، آپ کسی کے خلوص کو پڑھ کے کہیں نہیں پہنچیں گے۔ حضور پرنور سیدنا امام حسین کی اگر آپ تقویٰ کی بات لوگوں کو رو رو کے سنا رہے ہیں، آپ کو کچھ نہیں مل رہا بھائی جان، آپ کو ملے گا جب آپ وہ تقویٰ اپنے اندر پیدا کر کے آپ اس راستے پہ چل کے وہ تقویٰ تک پہنچیں گے، آپ کو تب ملے گا۔ بات سمجھا؟ وہ کون سی مشکل بات ہے؟ بہرحال اب یہ بات تو بتاؤ تو بھائی جان واجب القتل قرار پا جائے گا، اللہ تعالیٰ یہ رحم کرے، اور کسی کو سمجھانا بڑا مشکل تھا، پھر کوئی بات کرے گی۔